السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، آج کا ہمارا ماہانہ اجتماع مرکز دعوت الجالیات قرطبہ میں اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ آج 5 اپریل 2018 ہے اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی ان کا درس ہوگا، اور اس کے بعد مولانا شہاب الدین مدنی حافظہ اللہ تعالی ان کا درس ہے، اور پھر اس کے بعد سوال و جواب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب حافظہ اللہ وہ آپ کے مسائل کو بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا، اور پھر دعا، اور اس طرح ہمارا یہ پروگرام آج کا اختتام پذیر ہوگا۔ تو میں اپنے محترم مہمانان گرامی مولانا عبد المنان سلفی حافظہ اللہ تعالی جو نیپال سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس آج کے اجتماع کی صدارت فرمائیں۔ تو آج کا پہلا خطاب محترم فضیلت الشیخ عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی، ان کا موضوع ہے تحائف معراج، اسرا و معراج کے جو تحائف تھے ان کے متعلق شیخ صاحب گفتگو کریں گے۔ ان کا ٹائم ہے 35 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج مورخہ 5 اپریل سن 2018 کو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس مالک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں، پھر اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آج کا موضوع
آپ نے سن لیا ہے کہ تحائف معراج، کہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو ایک لازوال اور بے مثال معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ رب العزت نے آپ کو حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت، اللہ رب العزت نے آپ کو حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت رات کے کچھ حصے میں یہ تمام تر مشاہدات کروائے، اور جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عرفہ کو ظاہر کیا، تیسرا آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے دلیل قائم کی، اور چوتھا آپ سے سوال کرنے والے، مطالبہ کرنے والے لوگ ان کا مطالبہ پورا کیا، اور پانچویں نمبر پر اس کو لوگوں کے امتحان کا ذریعہ بنایا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا اس کی تاریخ میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ اکرام کا بھی یہ عقیدہ تھا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ واقعہ اسراء و معراج برحق ہے، لیکن چونکہ اسلام کے اندر دن منانے کا اور ایسے مواقع پر کسی خصوصی عبادت کا اہتمام نہیں کیا گیا، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مسلمانوں نے صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں اس موقع پر رات کو کوئی خصوصی عبادت ہوتی یا اس دن کا روزہ رکھا جاتا تو یہ تاریخ مسلمانوں کے ہاں متعین ہو چکی ہوتی، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ تاریخ اس لیے متعین نہیں کہ قرون اولیٰ میں نہ تو اس دن میں روزہ رکھا جاتا تھا اور نہ اس رات کی کوئی خصوصی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے کہ تاریخ متعین نہیں تھی۔ جب تاریخ متعین نہیں تھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اختلاف کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا اور کس مہینے میں پیش آیا 10 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ علامہ جمال الدین قاسمی اور اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ زہری، ابن سعد کا بھی یہی قول ہے۔ امام نووی نے کہا ہے کہ یقیناً یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا، بلکہ علامہ ابن حزم نے تو مبالغہ کرتے ہوئے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ جس مہینے میں بھی پیش آیا، جس سال میں پیش آیا، اس واقعہ کی تمام تر جزیات پر من و ان ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم الشان معجزے سے نوازا۔ اس معجزے کی تفاصیل معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 مصدر ہیں، صرف 3 مصدر۔ وہاں سے جو معلومات اس معجزہ کی تفصیل کے لیے ملیں گی وہ معلومات صحیح اور برحق ہیں، جو ان 3 مصادر سے معلومات ہمیں حاصل نہیں ہوں گی، لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کی، ان پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 3 مصدر کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کریم ہے۔
یہ معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، تو یا تو اس معجزے کو اللہ رب العزت بیان کرے جس مالک الملک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدات کروائے، یا پھر دوسرا مصدر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مشاہدات کر کے آئے آپ خود یہ واقعہ بیان کریں اور اس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے۔ تیسرا مصدر ہمارے پاس حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، یا تو اس واقعہ کو بیان کرنے کی غرض سے یا پھر صحابہ اکرام کے استفسار کرنے پر آپ نے اتنی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا، اور اس واقعہ کو روایت کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں تقریباً 45 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ علماء نے کہا کہ واقعہ اسراء و معراج کی نقل متواتر ہے، یہ واقعہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اس لیے اس واقعہ کو عقل کے پیمانوں سے پرکھا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا، جن لوگوں نے اس واقعہ کو عقل کے پیمانوں سے پرکھا، انہوں نے یا تو ماننے سے انکار کر دیا یا انہوں نے تاویلیں کی، جیسا کہ واقعہ معراج کے اختتام پر اگلے دن صبح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے، ابو جہل ملا، کہنے لگا جی کوئی نئی بات؟ آپ نے فرمایا بڑی شاندار بات ہے۔ آپ نے یہ واقعہ اس کو بیان کیا، فوری طور پر اس نے انکار نہیں کیا، کہنے لگا جی اگر میں اپنی قوم کو اکٹھا کروں تو آپ ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کریں تو آپ ایسا کریں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل، جو واقعہ برحق ہے میں بیان کروں گا۔ اس نے اپنی قوم کو آواز دی، قوم کو اکٹھا کیا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ کوئی تعجب سے سر پہ ہاتھ مارنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، اور تبصرے کرنے لگے کہ جناب یہاں سے بیت المقدس ہم جاتے ہیں تجارتی سفر کے لیے، 1 مہینہ یا اس سے زیادہ جاتے ہوئے لگتا ہے، اتنا ہی واپسی پہ آپ راتوں رات یہ سارے مشاہدات کر کے آ گئے۔ انہوں نے اس کو عقل کے پیمانے سے پرکھا، انکار کر دیا۔ آج تک بھی جن لوگوں نے عقل کے پیمانے سے پرکھا وہ کہتے ہیں اصل میں واقعہ تو پیش آیا لیکن وقت کتنا لگا؟ تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ وقت روک دیا گیا تھا، وقت سٹاپ کر دیا گیا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ جیم کر دی گئی، روک دی گئی۔ کتنا عرصہ روک کے رکھا پتہ نہیں جی، کتنے سال وقت رکا رہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم نے کہا اگر وقت روک کر ہی یہ سارا کچھ کرنا تھا تو اس میں معجزہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اس سے مراد ہجرت کا واقعہ ہے، کیونکہ ان کی عقل میں بھی بات نہیں آئی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ مشاہدات اور یہ واقعہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے والے، معجزات پر ایمان رکھنے والے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آج موقع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، آپ کے قریبی ساتھی، بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس بارے میں بیان لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ان سے جا کر پوچھا ابو بکر اگر کوئی شخص دعویٰ کرے
کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ کہا جس نے بھی کہا ہو آپ بتلائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے بتلائیے۔ انہوں نے کہا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صادق الوعد مومن، سب سے پہلے مومن، کیا کہتے ہیں؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔ یہ مومن کا ایمان ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے جو صحیح سند سے آپ سے ثابت ہو، مومن کی عقل میں آئے یا نہ آئے، مومن من وعن تسلیم کرتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس کا نقطہ آغاز اللہ رب العزت نے، چونکہ واقعہ بیان کرنا میرا موضوع نہیں ہے، میں نے معراج کے موقع پر جو تحفے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر آئے، میں ان تحائف کا ذکر کروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ اس واقعہ کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی، جو راتوں رات لے گیا بعبدہ، اپنے محبوب بندے کو راتوں رات۔ اللہ نے پہلے اپنی قدرت کا بیان کیا، سبحان الذی، اس ذات نے یہ مشاہدات کروائے جو ہر قسم کی کمزوریوں سے، لاچاریوں سے، مجبوریوں سے، شریکوں سے منزہ اور مبرہ ہے، یعنی جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اس اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اسریٰ بعبدہ لیلا، عبدہ کا معنی یہ ہے کہ روح اور جسم سمیت حالت بیداری میں، لیلا علماء نے کہا ہے کہ لیلن میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، رات کے کچھ حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی، کیونکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، اور مسجد حرام جانتے ہیں آپ کہ بیت اللہ شریف، آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، میں اپنے گھر میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اذ فرج سقف بیتی، جب میرے مکان کی چھت کھول دی گئی اور مجھے وہاں سے نکال کر حتیم کے پاس لایا گیا، وہاں لا کر آپ کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، اور اس کے بعد سونے کے تست میں آپ کا قلب اطہر نکال کر ایمان و حکمت سے اس کو بھر کر، جو پہلے ہی شرابور تھا، پھر آپ کے سینہ اطہر میں رکھ کر اس کو سی دیا گیا۔ پھر اگلے سفر کے لیے سواری لائی گئی۔ سواری کیا تھی؟ براق۔ اور براق کیسا جانور تھا؟ میں یہ تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں براق کا تصور بھی بڑا عجیب لیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور تھا دابۃ طویل ابیض، اس کی بیل لمبی تھی، سفید رنگ کا تھا، گدھے سے اس کا قد اونچا تھا اور خچر سے اس کا قد نیچے تھا، چھوٹا تھا تھوڑا سا خچر سے۔ آپ نے فرمایا اتیا بہی ملجمن مسرجا، اس کو لگام پہنائی گئی تھی، اس پر زین کسی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وصف بیان کیا براق کا۔ یہ براق وہ ہے، براق کی شکل وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور ہمارا براق کیسا ہے؟ جو کیلنڈروں پہ بنایا ہم نے، گھروں میں دیواروں پہ تبرک کے لیے لگایا۔ یہ براق کیسا ہے کہ اس کی چہرہ عورت کا ہے، چہرہ عورت کا ہے، اور پیچھے دھڑ گھوڑی کا ہے، اس کے 2 پر بنائے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق ہے۔ ایک تو حدیث پاک کے خلاف، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ اعتقاد رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق پر سواری کی تھی، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اس لیے کہ میرے پاک نبی، میرے پاک باز نبی، میرے طاہر و مطہر نبی، میرے پوتر نبی، جن کے حیا کا یہ عالم تھا
کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورتوں سے بھی بڑھ کر حیا کرنے والے تھے. بیعت کرنے کے لیے بھی آپ نے کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. تو اگر میرا ایمان ہے کہ اگر براق کا چہرہ عورت والا ہوتا تو میرے حیا والے نبی کبھی اس پر سواری نہ کرتے. پھر یہ تصویر جو بنائی گئی، کیلنڈر جو بنائے گئے، یہ حدیث میں بیان کردے نقشے کے بھی خلاف ہیں. آپ یہاں سے سوار ہوئے، جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس پہنچے. اس کی رفتار اتنی تیز تھی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا. وہاں پہنچ کر آپ نے، جبریل امین نے اس پتھر کے ساتھ اس سواری کو باندھا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے. آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے. آپ کے سامنے اس وقت بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس وقت بھی عیسائیوں کے قبضے میں تھا، نصرانیوں کے قبضے میں تھا، اغیار کے قبضے میں تھا. اللہ رب العزت نے، اور آج بھی جب مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اللہ رب العزت، ہم کمزور ہیں، سچی بات ہے کہ ہم مسلمان، ہمارے اختلافات اور ہماری دین کے ساتھ عدم دلچسپی نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ آج مسجد اقصیٰ بھی غیروں کے قبضے میں ہے. مسلمانوں کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھنا آج ممکن نہیں رہا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لما فرغ سلیمان ابن داود، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، انہوں نے نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی تھی، اے اللہ مجھے اسألک حکمن یصادف حکمہ، اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری منشا کے مطابق ہو. دوسری دعا یہ کی تھی، اے اللہ مجھے وَمُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ بَعْدِي، مجھے ایسا حکومت عطا فرما میرے بعد تو ویسی حکومت کسی کو عطا نہیں کرے گا. اور تیسری دعا کی کہ اللہ وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اے اللہ اس مسجد میں جو شخص صرف اپنے وطن سے سفر کر کے آئے کہ یہاں آ کر نماز پڑھے گا، اے اللہ جو یہاں آ کر نماز پڑھے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے جس طرح وہ اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. دعا کرو کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی شان و شوکت کو لوٹائے اور ہمیں یہ اللہ موقع نصیب کرے. یہ بیت المقدس اگر یہی ہماری روش رہی تو کل جب یہ آیت پڑھی جائے گی، ہماری آئندہ نسلوں کو یہ آیت سنائی جائے گی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہ پوچھیں گے مسجد اقصیٰ کہاں تھی، وہ کدھر ہے. اور سچی بات ہے کہ ہمارے اعمال نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں، ہماری کمزوریوں اور مجبوریوں نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ پرسوں کا واقعہ ہے کہ پھولوں جیسے حافظ قرآن 100 سے زیادہ تعداد میں افغانستان میں قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد اپنے سرٹیفکیٹ لے کر وہ قرآن پاک کی تکمیل کی تقریب میں تھے کہ ظالموں نے بمبارمنٹ کر کے اور پھول جیسے نوجوانوں کو شہید کر دیا. ہماری یہ مسلمانوں کے یہ حالات ہیں اور کوئی اس کے بارے میں بول نہیں رہا اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اللہ رب العزت اپنی کتاب کے ان حفاظ کرام کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، ان کے والدین کو، لواحقین کو اور امت مسلمہ کو اللہ جل شانہ صبر کی توفیق دے. بہت بڑا المیہ ہے، سچی بات ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے غزہ میں، کشمیر میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہماری مسلمانوں کی صورتحال ہے. اللہ رب العزت ہماری ان کمزوریوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے اور دشمنان اسلام کو اللہ نیست و نابود فرمائے. کچھ نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں. یہ مسجد اقصیٰ
تک آپ نے سفر کیا۔ وہاں آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس کو نوش فرمایا تو جبریل امین نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی۔ پھر انبیاء کی امامت کروائی، بعض نے لکھا ہے کہ جاتے ہوئے، بعض نے کہا کہ واپسی پر، بہرحال بیت المقدس میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ہر آسمان پہ انبیاء سے آپ کا تعارف کروایا گیا، آپ نے انہیں سلام کہا، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، حتیٰ کہ آپ اس مقام تک پہنچے سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے کہ جہاں آپ کلموں کے لکھنے کی آواز سن رہے تھے۔ ایسے موقع پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا آپ نے اللہ جل شانہ کا دیدار بھی کیا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا اور یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَهَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ، کیا آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اس کا کیسے دیدار کر سکتا تھا؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدون حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ دیدار کریں گے، پیارے نبی بھی کریں گے اور ہم بھی کریں گے انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ناممکن ہے، اور یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے، میرا مضمون رہ نہ جائے، آپ کو جو تحفے عطا کیے وہ 8 تحائف ہیں جو آپ مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے جو تحائف آپ لے کر آئے۔ دیکھیے تحائف 8 ہیں اور حافظ صاحب نے اشارہ کر دیا کہ 5 منٹ باقی رہ گئی، وہ ٹائم میرا کدھر گیا پھر؟ چلو بہرحال میں بالاختصار وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ بات تو تفصیل طلب تھی، لیکن مجھے حکم دیا گیا کہ آپ واقعہ معراج کے بارے میں بھی کچھ عرض کریں، تو اس لیے میں نے یہ بیان کیا۔ ایک تحفہ تو یہ عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہم پہ فرض کی، 5 نمازوں کا تحفہ۔ گویا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلا کر دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت پر اتنا زور دیتے تھے کہ آپ الصلاۃ، آخری آپ کی وصیت یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ آپ نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ذرا ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ ہم نے اس اہم ترین عظیم ترین عبادت کی کیا قدر کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفے کی کیا قدر کی ہے۔ دوسرا تحفہ آپ کو یہ ملا جو آپ امت کے لیے لے کر آئے، خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ من بیت کنز من تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس خزانے میں سے مجھے یہ آخری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیتوں کا، اور میں اتنا نسخہ کیمیا ہے، قیمتی بات ہے، ہر مسلمان مرد عورت کو، چھوٹے بڑے کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 86۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، جو مسلمان سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس رات میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے ہر قسم کے شر سے، شیاطین سے، جادو سے، جنات سے، بیماریوں اور آفات سے اللہ اس کی تحفظ کرتا ہے جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق
کہ جو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں جس گھر میں 3 روز تک مسلسل پڑھی جائیں اس گھر کے قریب شیطان نہیں آتا۔ تیسرا تحفہ آپ یہ لے کر آئے کہ اس امت کے گناہ گار، ان سے کبیرہ گناہ ہو گئے، گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی، توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ رب العزت کی مشیت میں ہیں، چاہے تو اللہ ویسے معاف کر دے، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے کر بالآخر جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جو آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا، ما لم یشرکوا باللہ شیئا، جس کی شرک کرتے ہوئے موت آ گئی اس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اگر وہ شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چوتھا تحفہ آپ امت کے لیے لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیا تحفہ تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ تسلیم و رضا کرتے ہوئے 50 نمازیں لے کر واپس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت جی کیا تحفہ ملا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا، یہ ان کی طرف سے تحفہ ہمیں کہ میں نے بنی اسرائیل کا مشاہدہ کیا ہے، آپ کی امت دن اور رات میں 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجیے اللہ کم کر دے۔ آپ واپس گئے، اللہ سے درخواست کی، ایک روایت میں 5 ایک روایت میں 10، حتیٰ کہ 5 باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ حضرت جی مجھے تو لگتا ہے یہ بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پہ یہ مان تھا، آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہوں، اب مجھے واپس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تحفہ نمازیں 50 سے 5 کروا دی، یہ بھی ہمارے لیے تحفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں پر تخفیف پیدا کر دی، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، میں نے اپنے بندوں کی تخفیف کے لیے 5 نمازیں کر دی ہیں، لیکن جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا میں اس کو 50 کا ثواب دوں گا، لا یبدل القول لدی۔ 5واں تحفہ آپ یہ لے کر آئے اپنی امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے 5واں تحفہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے نام، اس امت کے نام آپ کے ذریعے سلام بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیے۔ اور چھٹا تحفہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے لے کر آئے اس امت کے لیے، ان کا پیغام لے کر آئے، اور پیغام کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر بتلا دیے کہ جنت بڑی اچھی سرزمین ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہاں شجر کاری کی ضرورت ہے۔ جو مسلمان ایک مرتبہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے حصے میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت الیہ الشمس، تو مجھے دنیا کی تمام تر دولتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ 7واں تحفہ آپ یہ لے کر آئے کہ تحیۃ الوضو کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا سمع خشخشۃ امامہ، آپ نے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا بلال، آپ کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کے بلال ہیں۔ دوسری روایت میں قال، آپ نے پوچھا یا جبریل ما ھذا، جبریل یہ کیسی آہٹ ہے پاؤں کی؟ قال ھذا بلال المؤذن، یہ آپ کے مؤذن بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، جنت میں نے اپنے آگے تیرے پاؤں کی آہٹ سنی تو مجھ سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا، کیا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما احدثت الا توضأت، مجھے جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، ولا توضأت، اور جب بھی وضو کرتا ہوں الا رأیت ان للہ علی رکعتین اصلیہما، تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت میں مجھے آپ کے پاؤں کی آہٹ سنوائی۔ یہ فضیلت بیان کی تحیۃ الوضو کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ،
جان لیجئے کہ تمہارے سب سے بہتر اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، مومن ہمیشہ اپنے وضو کی محافظت کرتا ہے۔ مومن نماز سے جان چھڑوانے کے لیے یہ بہانے نہیں بناتا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، وہ اپنے مومن ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ 8واں تحفہ، آخری بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مررت لیلۃ اسری بی بملأ من الملائکہ، میں معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا انہوں نے مجھے یہ کہا یا محمد مر امتک بالحجامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ حجامے کے ذریعے علاج کروائیں۔ حجامہ سنگی لگوانا، خون نکالنا، فاسد خون۔ حجامہ کیا ہے کہ جسم سے فاسد خون نکالنا، کپنگ کے ذریعے، سنگی کے ذریعے حجامہ کروانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تحفہ لے کر آئے۔ اور آپ نے اس حجامہ کے بارے میں فرمایا ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان افضل ما تداویتم بہ الحجامہ، بہترین طریقہ علاج کا وہ حجامہ ہے، سنگی لگوانا ہے، کپنگ کروانا ہے، جسم سے فاسد خون نکالنا ہے۔ اور ساتھ فرمایا او ہوا من امثل دوائکم، یا یہ تمہارا بہترین علاج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگی لگوانے کے لیے، حجامہ کے لیے بہترین وقت بھی بتلا دیا۔ ویسے تو جب بھی انسان کو ضرورت محسوس ہو انسان اپنے جسم سے خون نکلوا سکتا ہے، لیکن اگر عمومی طور پہ لگوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 دن آپ نے بتائے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حجامہ یا سنگی کسی فن کے ماہر سے جو جانتا ہو کہ کہاں کہاں سے خون نکالا جاتا ہے اس سے کروانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحجامہ فلیتحرى 17 او 19 او 21، جو آدمی حجامہ کروانا چاہتا ہے وہ چاند کی 17 تاریخ کو یا چاند کی 19 تاریخ کو یا چاند کی 21 تاریخ کو کروائے۔ آپ نے فرمایا ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله، کہیں ایسے نہ ہو کہ خون آپ کا جوش مارے اور فاسد خون جسم میں جمع رہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہو جائیں اور یہ خون کا جوش مارنا آپ کو موت تک پہنچا دے۔ اس لیے حجامہ کروانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کروایا کرتے تھے، اور آپ معراج کے موقع سے یہ بھی تحفہ لے کر آئے۔ یہ 8 تحفے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر امت کے لیے لے کر آئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔